اس کے بعد ان کے پاس نا سوائے سے کہ پہلے سے ایک بات ذہن میں طے کر لو، پھر دوسری چیزوں کو اس کے گرد گھماؤ. بالکل بالکل نظریے پہلے کام کر رہی ہے نا. ہاں. یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کو پڑھتے جاؤ، جو بات اس میں آئے اس کو مانو. نہیں، پہلے بات طے کی ہوئی ہے، جو اس کے خلاف آتا اس کو تعویل کی خراج پر چڑھاتے جاتے ہوئے. جی ہاں. اچھا اب سیدھی سی بات ہے کہ دیکھنا یہ غلام احمد جو یہ تو صلاحیت ہی نہیں کہ اس کا کوئی ذکر کیا جائے. اتنا یہ جھوٹا آدمی کہ لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں لکھوں گا اتنی جلد اس کی 40 کی 40 رسالے ہوں گے اور یہ 360 مریضیں ہوں گی اس کی جو برائی آمدیت. تو بعد میں 5 لکھ کر کہہ دیا 5 میں 50 میں صفرے کا ہی فرق ہے نا. صفرا کیا پیسے 50 کے لے لیے ادھر 40 کے لے لیے. بددیانت آدمی جھوٹا پیش گوئیاں کی وہ سچی نہ نکلی، پھر بہانے بنانے شروع کیے. میں سمجھ نہیں سکا تھا پہلے نبی بھی اسی طرح غلطیاں کرتے رہے. تو یہ احمدیت کا تو صرف اتنا ہے اثر کہ اگر یہ کوئی شاعر ہے تو سارے نبیوں پر سے اعتماد اٹھ جائے. یہ اپنے ایک منہ کی کارک دھونے کے لیے ان کو بھی ساتھ لپیٹ سے جاتے ہیں کہ یونس بھی ایسا ہی تھا، نوح بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اگر وہ بھی ایسے ہیں تو ہم ان کو بھی نہیں مانیں گے. ہم نے نبیوں کو تو مانا تھا ایسے اس بات پر کہ جو کہیں گے آسمان و زمین ٹل جائے گا وہ بات نہیں چلے گی. اگر ان کا بھی حال یہ ہے کہ پھر ڈانس نکال کر کہتے ہاں غلطی ہوگی سمجھ نہیں آئی یوں ہو گیا، تو نبی کیوں بنے ہوئے پھر؟ بالکل بالکل وہ بات تو آگے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ان سے ہاں. اچھا انہوں نے پھر ایک دو اور احادیث کے دیے حوالے. ان سے نا بات کا آسان طریقہ انہوں نے کہا بھائی مہدی کی حدیثیں یا مسیح علیہ السلام کے اترنے کی ہے نا وہ پورا باب ہمیں دے دو، میز پر رکھ لیں یا انٹرنیٹ پر آ جائے، وہ پڑھتے جاؤ کوئی نشانی اس میں ہے. خام خواہ ماننا تو مانتے پھرو. جب اس نے دمشق میں نازل ہونا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے، اس کی ماں کا نام ابن مریم ہے، اس نے مدینہ آ کر فجر راز احرام باندھنا ہے، مکے حج عمرہ کرنا ہے، اس کو یہ نصیب نہیں ہوئے. کون سی بات ہے جس سے ہم مغالطہ کریں؟ یا تو پرویز کی طرح ان سب کو سمندر میں تو غرق کر دو کہ یہ ویسے سب چلی کسی نے نہیں آنا. اور اگر مارنے والا ماننا تو جن روایتوں کی بنا پر مار رہے ہیں وہ ساری علماء نے ایک جگہ اکٹھی کر دی. ظہور عیسیٰ کی ظہور مہدی کی مشکات میں مل جائے گی. وہ ان کے سامنے کیا رکھ لیں، بولنا نہیں نہ آپ نے نہ میں نے، پڑھتے جائیں. کوئی نشانی اس میں ہے، کوئی نام ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی نسل ہے، کچھ بھی نہیں. صحیح صحیح. اس لیے کہ رسالہ نا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لیا تھا اسی پر کہ مسیح علیہ السلام جو ہے نا ان کی علامات ایک خانے میں کس حدیث میں آئی اگلے خانے میں اللہ غلام احمد کہ کوئی بھی تکابر کر سے جو یار کو مغالطے کی بات ہے مسیح موعود کی پہچان. اچھا ہاں چلے صحیح ہے. اور آپ بھی اگر کوشش کریں گے نا کوئی جو بندی دوست مل جائے اس سے کہیں کہ جو ہے نا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینہ میں ہل کر کے امام فوت ہوئے، مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے اردو میں ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی جس کا نام تھا ترجمان السنہ. جی اس میں ضعیف چیزیں بہت ہیں مگر ایک اس کا حصہ جو الگ بھی چھپ گیا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کئی 100 صفحے کا. وہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ان کے شبہات ہیں اور جو باتیں ہر چیز کا ایسا منطقی غلط جواب ہے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا مولانا محمد بدر عالم میرٹھی نزول عیسیٰ علیہ السلام. مولانا محمد بدر عالم میرٹھی. صحیح ہے صحیح ہے. وہ ترجمان سننا مل جائے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں وہ بھی ساری سامنے آ جائیں گے. جس کی زندگی میں غلام احمد کی خود قادیانیوں نے کہا ان کی فائلوں میں ہے کہ مرزا صاحب چلو آسمان سے اترنے کی تو آپ نے تعبیر کر لی، منارے کی بھی کر لی، وہ حج کرنا تو اپنے بس میں ہے کہ جائے اور حج کرے. حضور نے قسم کھا کر کہا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم حج کرے گا، عمرہ کرے گا، فجر راز احرام باندھے گا. ہاں حج کروں گا مگر چونکہ حدیث میں آتا کہ دجال بھی طواف کر رہا، جیسے پتا چلا کہ دجال بھی مسلمان ہو جائے گا، جب یہ پادری ہو جائیں گے مسلمان میں بھی جاؤں گا. نہ پادری مسلمان ہوئے، عیسائیت آگے سے زور پکڑ گئی اور خود بھی حج نہ کر سکا، مر گیا. ویسے صحیح ہے. کوئی بیٹا بات ان میں نہیں ایسی کہ جس کی طرف آدمی توجہ دے، بالکل جھوٹی. جی اور غلام احمد نے نبی بن کر رہی یا مجدد بن کر کچھ کیا تو قرآن مجید کی کوئی اعلیٰ تفسیر لکھی ہوتی، اشکال دور کیے ہوتے، حدیث پر کام ہوتا، پھر کوئی
ہر کتاب اول تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کے رسالے وغیرہ نوک پڑھ کے نہ سوری مرزا کی کتاب فاض آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا خپتی ہے کیونکہ وہ خود کہتا مراقی بیماری ایک بات لکھنی شروع کرتا اس کا حاشیہ 20 صفحے حاشیے کے، اس کے حاشیے پر حاشیہ بات پھر بھی نہیں مکمل ہوتی خپتی۔ اچھا ایک نور قرآن میں عیسائیوں پر لعنت کر رہی تھی 10,000 مرتبہ لعنت، اتنا لکھ دے نہیں لکھ کر صفحے لعنت 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 کتنی صفحے 10,000 پوری کی ہے طرح، بالکل دماغ درست نہیں تھا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا شاید وہ چھوٹ ہی گیا ہو، وہ بیمار تھا بیچارہ، یہ تو پیچھے لگے اور شامت دن کی آئے گی۔ جی اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ وہ یہ مرزا صاحب نے جہاز جو ہے بالکل بند کر دیا تھا قیامت تک، یا انہوں نے صرف ٹیمپریریلی بند کیا تھا؟ کہ مجھے اس دن ایک بندے نے کہا کہ یہ صرف ٹیمپریریلی بند کیا تھا۔ نہیں یہ اب یہ باتیں مناتے ہیں کیونکہ دور بدل گیا نا، ان کے خیال میں تھا کہ شاید ساری زندگی کا ان کی برطانیہ کی حکومت رہنی قیامت تک ان کو خوش کرنے کے لیے لکھتے رہے کہ ہم نے جو آپ کی خدمت کی ہے کہ یہ خونی جہاد کا سفر مسلمانوں کے ذہن سے نکالا، مسیح آ گیا ہے اور مسیح کے بارے میں آتا تھا کہ ہر وہ جنگ کو ختم کر دے گا، اس لیے اب دوستو جہاد کا چھوڑ دو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتاب۔ بڑا زور دے لکھا کہ میری بات جہاں جہاں پہنچ رہی ہے مسلمانوں کے دل سے یہ جذبات ختم ہو رہے ہیں، میں ایسی خدمت کر رہا ہوں تو تمہاری کوئی دنیا کی جماعت نہیں کر رہی ہے، باقاعدہ لکھ کے انگریزوں کو بھیج چلے۔ اب جب ملک بدل گیا انہیں پھر بہانے بنانے پڑے کہ نہیں وہ ٹیمپریری کی تو بات ہی ٹیمپریری تو کئی مسلمان علماء بھی کہتے تھے کہ نہ ہمارے پاس طاقت ہے نہ یہ کوئی امیر ہے اسلام کا، کس طرح جہاد کرے ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ خود اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین جو بٹالی جو انہوں نے رسالہ لکھا وہ مسئلہ رکھتا، سید نذیر حسین بھی کہتے تھے کس طرح یار جہاد کریں، جہاد کا کوئی موقع نہیں، مگر اس نے مسئلہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر حدیث میں آتا کہ وہ جنگ کو ختم کر دے، اس لیے میں اس پیش گوئی کے مطابق نا جہاد کو ختم کرتا صرف مناظرے ہوا کریں گے، کوئی جہاد نہیں ہوگا، قیامت تک ہی ختم کیا ہے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہ انگریزوں کے لیے صرف ختم کیا۔ یعنی کہ انہوں نے نہیں بالکل بھی کہا مرزا صاحب نے، یہ بعد میں ان لوگوں نے خود ہی بنائی ہے بات، یہ آپ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ ایک اور ایک حدیث کا حوالہ دیا حضرت علی کو خاتم الاولیاء فرمایا، یہ کیا حدیث صحیح ہے؟ نہیں صحیح نہیں ہے، یہی ان کی چواکیاں جو صحیح فرمایا کہ میں نبیوں کا خاتم اور میری مسجد نبیوں کی مسجد کی خاتم ہے وہ نہیں پڑھتے، مسلم میں صرف اتنا ہی آتا کہ میں آخری نبی ہوں یہ آخری مسجد ہے وہ لے لیتے ہیں، جہاں دوسری جگہ یہی حدیث آخر مساجد الانبیاء یہ نبیوں کی آخری مسجد ہے، بالکل صحیح حدیث میں وضاحت تھا۔ اچھا صحیح ہے، میں آخری نبی ہوں، اب چونکہ میرے پاس کوئی نبی آنا ہی نہیں اس لیے یہ میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے۔ صحیح، اور یہی بات ہے یہ بات حدیث کی کتاب میں جو ان کے جو ترک ہے نا کہ ایک چیز ایک جگہ مختصر راوی نے بیان کی دوسری جگہ وہ ڈیٹیل سے، جیسے نجد کے بارے میں یہ بریلوی حضرات پر نجد کے لیے دعا نہیں کی، دوسری جگہ آ گیا کہ وہ عراق ہے، وہی حدیث ہے وہی واقعہ ہے عراق کی بات۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا یہ کس بک میں ہے یہ مسجد نبوی والی جو یعنی کہ آخری رسول والی جو ہے؟ میں اب دیکھ کر بتاؤں گا نا، مسجد میں جاؤں گا نا پھر کر صحیح ہے۔ رحمانی صاحب کی کتابوں میں بھی آتی ہے، بالکل دیا انہوں نے۔ اچھا صحیح، ان سے یہی کہنا کہ اپنی کتابوں میں سوائے یہ کہنے کہ عیسیٰ ابن مریم مر گیا اس کی جگہ آنے والا میں ہوں، میرے سچے ہونے کی یہ پیشگوئیاں صحیح نہیں ہوئی جس لیے وہی سمجھنے میں غلط کی نبی سے ان 2-4 ٹاپوں کے علاوہ کوئی کام کی بات کی، اسلام کی کوئی انٹرپریشن کی، کوئی قرآن کی تفصیلی کچھ بھی نہیں۔ بعض والے لکھتے رہے ان کے مرزا بشیر الدین تو غلام ہے، میں نے تو صفر کام بھی نہیں کیا، اپنی شخصیت کو ہی منواتا رہا، بس میں ہوں۔ جی بالکل بالکل۔ ایسے تو جو علماء تھے جو بند کے اور اہل حدیث اور بریلوی اور دوسرے انہوں نے بیٹا اتنا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے اس کی صفات پر قرآن پر دنگ رہتا، ابوالکلام ہے، مولانا مودودی ہے، سید مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے، ایسی تصنیفات ہیں کہ دہریوں کو حوالے کریں جواب ہی نہیں دے سکتے، کچھ نہیں اس نے کیا، ایک گدی بنائی اور جب پھر مسئلہ آیا نا کہ نبیوں کے بارے میں تو حدیث میں آیا کہ ان کا وارث نہیں ہوتا، جو چھوڑ جائے وہ سچ کا، انہوں نے کہا نہیں
یہ صرف نبی پاک کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ بنی بنائی جائیداد چھوڑ نہیں سکتے تھے. اتنا اس دعوے سے اتنا دھاؤ اس دعوے سے کوٹیاں بن گئی، بنگلے بن گئے. اور جس کو بشتی مقبرہ کہا وہ خود حیران جگہ تھی، ان کی ملکیت کوئی چیز اگتی نہیں سوا چھوڑ دی. مرزا غلام نے ایک دن صبح کر دیا، اللہ کا فرشتہ آیا تو اس نے نشان دیا کہ یہاں سے یہاں تک زمین جنت یہ بشتی مقبرہ ہے اور اس میں دفن ہونے کے لیے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دینا پڑے گا جماعت کو. اتنی دور سے سب فراڈ ہی فراڈ. اچھا یہ بھی کیا، یہ کوئی دینی جماعت نہیں. توبہ ہر وقت انگریزوں کو یقین دلاتے رہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی سلطنت مضبوط ہوتی ہے. مرزا بشیر الدین نے کہا جب عراق جو ہے نا اس کا سکوت ہوا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، مسلمان غمگین انہوں نے چراغاں کیا. اسی لیے جس سے منیر الکیانی نے اپنی کتابوں میں وہ ساری باتیں لکھی ہے تحقیقاتی رپورٹ کہ کس موقع پر یار تم مسلمانوں کے ساتھ رہے ہو. مسلمان روتے تھے، تم خوشیاں کر رہے تھے. اور بشیر الدین نے کہا اگر میں خلیفہ ہوں اور فرنٹیئر بن کر انگریزوں کی فوج میں چلا جاتا. یہ انہوں نے مذہب کا بیٹا پردہ بنایا ہوا ہے. یہ غداروں کی اور دشمنوں کے ایجنٹوں کی ایک جماعت.